بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں حسین اقبال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سزا تو سنا دی گئی، اور اس کے بعد جو کچھ بھی اس فیصلے کے ساتھ پچھلے 48 سے 72 گھنٹوں کے درمیان ہو چکا، اس سے اندازہ تو یہ ہو چکا ہے کہ جس کو حکومت نے بہت بڑا کیس بنا کے پیش کیا اور پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس کی، کہ ابھی تک عطا تارڑ صاحب جو ہیں ان کی دم سے پاؤں ابھی نہیں ہٹا، اور وہ چیخ چلا رہے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی جناب اپنے اختتام کو پہنچے اور ختم شد، اور ان کو لگ یہ رہا ہے، یہ جشن ایسے منا رہے ہیں کہ جیسے واقعی عمران خان صاحب کو یہ 14 سال جیل میں رکھ لیں گے، اور جس طرح یہ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں یہ اس خوش فہمی میں، تو یہ بیوقوف ہیں اور یہ ہیں۔ اور جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہی بات کہ آپ اگر اس بات پہ صرف خوشیاں منا رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک پاپولر لیڈر کو آپ 14 سال کے لیے جیل کے اندر رکھ لیں گے، تو پھر آپ کو اپنی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے۔ اب جناب 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کے خلاف جو پاکستان تحریک انصاف ہے، اس نے تیاری اپنی مکمل کر لی ہے، اور وکلاء نے جناب اپنے وکالت نامے اڈیالہ جیل کے اندر جمع کروا دیے ہیں، تاکہ اس پہ بشرا بی بی صاحبہ کے، عمران خان صاحب کے جو ہیں وہ دستخط ہو جائیں، اور اس کے بعد منگل کو امید ہے کہ یہ جو اپیل ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی جائے گی۔ پھر آپ کو بتایا تھا کہ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے جس طرح کہا کہ جو ہم کیس کو جلدی لگوانے کی کوشش کریں گے، اپیل کو جلدی لگوانے کی کوشش کریں گے ان بنیادوں پر کہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی جو ہے اس کے اندر بچوں کا اب ہر جوڑ ہے، اور وہاں پہ اس کو تحویل میں لے لیا گیا حکومت، پنجاب حکومت کی جانب سے۔ اور جو مریم نواز صاحب ہیں وہ تو اب ویسے ہی کہہ رہی ہیں کہ جناب جن سے پرائمری اسکول نہیں چل سکے وہ اب کہہ رہی ہیں کہ میں یونیورسٹی چلاؤں گی۔ پھر ان کی گراوٹ کی حد دیکھیں کہ عطا تارڑ صاحب نے یہ بات کہی کہ جناب وہاں پہ بچوں کو کارٹون دکھائے جاتے ہیں، تو چلیں ٹھیک ہے، آپ وہ کارٹون بند کر دیں، آپ اس پہ مریم نواز صاحبہ کی وہ جو گھر سے بھاگنے والی اس طرح کی باتیں کرنی نہیں چاہیے، لیکن ان کو خود شرم آنی چاہیے کہ آپ اس میں فلمیں دکھا لیں۔ آپ جو فلمیں مریم نواز صاحبہ باقی یونیورسٹیز میں جا کے چلا رہی ہیں، جس طرح کی وہ ایک ہی تقریر، رٹی رٹائی تقریر وہاں پہ جا کے کر رہی ہیں، اور وہ انتشار کی سیاست بچوں کو بتا رہی ہیں کہ جناب کس کو کہتے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کے ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑا دوں۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے کہ مریم نواز صاحبہ کو یہ تکلیف ہے کیوں۔ لیکن ابھی یہ جو کچھ ہوا، احمد نورانی صاحب کی جو خبر ہے آج سارا دن جو چلتی رہی، اس میں یہی باتیں تھیں کہ جناب جو برطانیہ کی عدالت نے فیصلہ کیا کہ یہ پیسہ جو پاکستان آئے گا یہ اسی شرط پہ آیا کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر جائے گا، یہ حکومت پاکستان کو جائے گا۔ تو اس فیصلے کو جو ناصر جاوید صاحب ہیں انہوں نے اپنے فیصلے میں بھی پیراگراف کو لکھا، لیکن آدھے کو لکھا، پوری خبر چھپائی ہے۔ لیکن جب یہ آدھا سچ عدالت جائے گا، ہائر کورٹ میں جائے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جائے گا، تو یہ آدھا جھوٹ جو ہے وہ جب ساتھ جوڑا جائے گا یا وہ جھوٹ پکڑا جائے گا، تو پھر پتہ چلے گا کہ گیم ڈالی کیا گئی ہے۔ اور جیسا بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ 15-20 دن میں پہلا جھٹکا آ جائے گا، تو لگتا یوں ہے کہ وہ جھٹکا آ جائے گا۔ اب جناب سپریم کورٹ آف پاکستان نے میں ایک نیا کام جو ہے وہ آج ڈلا، اور وہ کام اس لیے کہتے ہیں ڈلا کہ ایک تو یہ کہ جو قابل مذمت پاکستان کا عدالتی نظام ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اس سے پہلے بھی اتنے اچھے حالات نہیں تھے، اور خاص کر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو دور تھا وہ سیاہ ترین دور تھا۔ اور اس قابل مذمت عدالتی نظام کی جانب اگر دیکھیں تو ابھی بھی یوں لگتا ہے کہ جو بھی کام یہاں پہ غلط ہوا ہے نا، اب 190 ملین پاؤنڈ کیس کی بھی بات کریں تو اس کا بھی جا کے اگر تحقیقات کریں یا تھوڑا سا ڈیپ ڈگ کریں تو پیچھے سے وہی سیاہ چہرہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نظر آتا ہے، جو پاکستان کے عدالتی نظام کے سیاہ ترین چہروں میں سے بھی شاید ٹاپ آف دی لسٹ ہے۔ اب جناب قاضی صاحب نے وہاں پہ بھی گیم ڈالی، لیکن ایک اور معاملہ جو الیکشن میں دھاندلی کی درخواست تھی نا عمران خان صاحب کی، وہ اب صبح سماعت کے لیے لگا دی گئی ہے، اور وہ کس کے سامنے لگائی گئی ہے؟ وہ جناب لگائی گئی ہے دستخطی جج جو امین الدین خان صاحب ہیں، جو اپنے آپ کو خود ووٹ دیتے ہیں، اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں بھی ان کے لیے کوئی ووٹ نہیں کرنا چاہتا، تو ان کے سامنے وہ لگے گی۔ اور اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ اس پہ کوئی معاملہ حل کریں گے بھی، کیس کو دیکھیں گے بھی یا نہیں دیکھیں گے، یا پھر یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کیونکہ باقیات ہے نا اس کے ساتھ چلیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم کیس جو صبح سماعت کے لیے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر لگایا گیا جناب، وہ کیس تھا
جو شہید ارشد شریف صاحب والا کیس ہے، اس سے پہلے بھی اس کیس کے ساتھ جس طرح ایک مذاق مطلب اس کیس کا بنایا گیا، حالانکہ یہ ایک بڑا کیس، ایک ہائی پروفائل کیس ہے اور اس کی تحقیقات جو ہے وہ جلد از جلد ہونی چاہیے، لیکن اب کل جناب امین الدین خان صاحب جو ہے وہ 6 رکنی بینچ یہ کیس بھی سنے گا، اور شاید ہوگا اس میں یہی جس طرح عدیل راجہ صاحب ہیں جو ارشد شریف صاحب کے بڑے قریب بھی ہیں، انہوں نے ایک تو واقعہ سنایا آج کہ ارشد شریف صاحب نے یہ کچھ اپلیکیشنز، کچھ درخواستیں، کچھ خط جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کے نام اور پرائم منسٹر کے نام جو ہیں وہ پہلے ہی مجھے کہا کہ یہ میں نے درخواست لکھی ہے، یہ وہاں پہ بھجوا دو، تاکہ فائدہ تو اس کا کوئی نہیں ہونا لیکن ثبوت رہے کہ یہ سارا کچھ انہوں نے میرے بارے میں کرنا ہے۔ اب جناب امین الدین خان صاحب کی لگتا نہیں ہے کہ اتنی وہاں پہ اوقات ہے کہ وہ یہ سارے معاملات کو سیٹ کریں، تو وہاں پہ ایسے ہی ہوگا کہ جناب اٹارنی جنرل صاحب کہہ دیں گے کہ ہم نے تحقیقات کے لیے ٹیمیں جو ہیں وہ کینیا بھیجنی ہیں اور ٹائم ہمیں تھوڑا اور چاہیے، اور مزید اس کیس کو لٹکایا جائے گا، کیونکہ جو بھی نام اس کے پیچھے آنا ہے وہ بھی شاید دکھائے نہیں جا سکتے اسکرینوں پہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب اچانک ہوا کیا کہ کچھ عرصے سے سارے کیسز دبا کے نا جناب ایک کیس چل رہا تھا سویلین کا ملٹری کورٹ ٹرائل والا، اب اس کیس پہ سماعتیں ہوئیں، پانی کے اندر جناب یہ رگڑ رگڑ کے لسی بنانے کی کوشش کر رہے تھے جو نہیں بنی، اور پھر اچانک سے اس کو جناب ایک جج صاحب کے نا میسر ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ 2 دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور کہا گیا کہ جناب یہ کیسز جو ہیں وہ کل لگا لیتے ہیں۔ تو خیر خوف اتنا ہے یا پھر ابھی کیونکہ اس کیس نے بڑی ہیٹ پکڑی ہوئی تھی، وہاں پہ ججز جو ہیں خاص کر جو مسرت ہلالی صاحب ہیں یا پھر جمال خان مندو کھیل صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا رگڑا دیا ہوا تھا خواجہ حارث صاحب کو جو وکیل ہیں وزارت دفاع کے، تو اس ہیٹ کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے اس طرح کی ٹیکٹکس اپنائی جاتی ہیں اور وہ وہاں سے کیس ہٹا کے اب آج جناب جو ہے وہ یہ 2 کیسز ان کے سامنے لگائے جائیں گے، جس پہ دونوں کیسز پہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس وقت کی ہے، جو قاضی فیصل صاحب کی باقیات ہیں اور جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد والی سپریم کورٹ ہے، لگتا نہیں ہے کہ یہ اس پہ کوئی خاطر خواہ اس کا کوئی فیصلہ نکال سکے گی، اور امین الدین خان صاحب سے تو یہی ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے یا ٹرخا دینا اور کیس ختم کر دینے ہیں۔ خیر عمران خان صاحب کی اب یہ درخواست ہے اور یہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سنی جائے گی، تو بڑا دیکھنے والی چیز ہوگی کہ اس میں ہوتا کیا۔ اب جناب اس کے بعد اگر بات کریں تو مذاکرات کی تھوڑی سی کر لیتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج جو بات کی، ایک تو انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے بتایا کہ جناب بشرا بی بی کا تو کوئی سرے سے اس سے تعلق ہی نہیں بنتا رہا، ان کو تو رہا کرنا چاہیے، ان کے خلاف جو سزا آئی ہے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ پھر ساتھ ساتھ انہوں نے آج ایک بات کی کہ جناب اسٹیبلشمنٹ سے جب تک ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوگا تب تک مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے، تب تک مذاکرات آگے نہیں چل سکتے، بات آگے نہیں چل سکتی۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو آج انصار عباسی صاحب نے ایک خبر لگائی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ٹویٹ سے ہے، تو مطلب ایک ٹویٹر کا اس قدر خوف ہے کہ جناب اس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور رستے بند کیے جاتے ہیں، تو پھر اگر آپ نے ٹویٹ سے اتنا ڈرنا ہے تو پھر بہتر ہے کہ معاملہ سیٹ کر لیں۔ اور آج اگر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی یہ بات کی ہے، پھر فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ کہا کہ جناب طریق انصاف پہلے کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، اب وہ حکومت سے کر رہے ہیں، لیکن مذاکرات کسی سائیڈ پہ جاتے دکھائی نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ نہیں لیا جائے گا تب تک مذاکرات میں سے نکلنا کوئی نہیں ہے۔ خالی نواز شریف صاحب کے اگر آپ نے سر پہ بیٹھنا ہے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اب جناب ان کیسز پہ آج سماعت ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں امین الدین خان صاحب جو دستخطی جج ہیں، جو خود کو ووٹ دے دیتے ہیں، وہ اب کیسے ان کیسز کو لے کے چلتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ اور اہم بات ہے۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔